جاوید حیدر تقوی صاحب ہم لوگ کے ساتھ ہیں، اور گھرانے میں کس طرح سے تربیت کا خیال رکھا جا سکتا ہے. بچے ہوتے ہیں، یعنی تربیت کا سلسلہ ایسا ہے کہ میرے خیال میں تو یعنی آدمی جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماحول سے انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اور ایک ایسا ماحول بنانا جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پلے بڑھیں، اور جو اہداف مد نظر ہیں ہم لوگوں کے اس تک پہنچیں، یعنی اہداف جو حقیقی اہداف جو ہوتے ہیں ان تک پہنچیں. یقیناً ماحول کا بہت اہم اثر ہوتا ہے. گفتگو کریں گے نوید حیدر تقوی صاحب. بہت بہت خوش آمدید، بہت بہت شکریہ تشریف لائے اسٹوڈیو میں ہم لوگوں کے، اور یہ کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. جی تقوی صاحب، گھرانے کا ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. اس سلسلے میں جو احادیث میں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، مثال کے طور پر حتیٰ کہا جاتا ہے کہ جو سبز مزبلہ کا جو حدیث ہے کہ یعنی اچھی لڑکی برے گھرانے میں جس کی تربیت ہوئی ہو اس سے یعنی شادی نہ کرو، جو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. تو یہ ماحول کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم اس سے پہلے بھی چند پروگراموں میں اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ موضوع اپنے اندر بہت سارے نکات جو ہے وہ رکھتا ہے. خاص طور پر گھر جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے، اور فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جن کی ولادت باسعادت کا جشن ہم نے گزشتہ روز جو ہے وہ منایا. آپ نے والدین کی مثلاً کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، ایک احادیث کا اور آپ کی ایک فرامین کا، کہ جس میں آپ اولاد کے حقوق والدین کی گردن پر، اور اسی طریقے سے والدین کے حقوق اولاد کی گردن پر. بہرحال ہم یہاں پر چونکہ ذکر کر رہے ہیں تربیت فرزند کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے گھر کی کتنی اہمیت ہے، تو اس سلسلے میں ایک گفتگو کو اس نہج پر لے کے جاؤں کہ وہ حق کہ جو اولاد کا والدین کی گردن پر ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بہترین اسم کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں لے کر آئے، ایسا نام کہ جو اس کی شخصیت پر اثر ڈالے. اور نام کے بڑے اثرات انسان کی شخصیت پہ ہوتے ہیں، اور تربیت میں بھی نام کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت اس حوالے سے اس نہج پر دو کہ اس کو علم روز سے جو ہے وہ آشنا کراؤ، یعنی کہ علمی بنیادوں پر اس کو استوار کرو، اس کو مضبوط کرو، تاکہ وہ کسی سے مثلاً پیچھے نہ رہے علمی اعتبار سے. لہٰذا میں جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کا، اور خاص طور پر آپ کے اس پروگرام میں کہ جو واقعاً اس کو دیکھنے والے بھی والدین ہیں، اور اسٹوڈنٹس بھی اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو پوری دنیا کے اندر، جیسا کہ ہمیں مختلف ذرائع سے اس کا علم ہے. تو جو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس موضوع کو اہمیت دیں. بالکل، کیونکہ اگر ہم کسی موضوع کو اہمیت دیں گے تو اس کے پیچھے پھر ہم جائیں گے، اس کی روش کو سیکھنے کے لیے، اس کے انداز کو سیکھنے کے لیے. خالی یہی نہیں کہ ایک فرزند ہم دنیا میں لے کر آ گئے اور ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا. نہیں، یہ پہلا اسٹیج ہے. بلکہ میں اسی پروگرام میں ایک مقام پر عرض کر رہا تھا کہ تربیت کا سلسلہ تو شکم مادر سے ہی شروع ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور اس وقت سے ہی تربیت کا جو ہے وہ آغاز ہونا چاہیے، اور تمام چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، بیس کرتی ہیں. اس لیے انسان کو اس کی اہمیت سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ میں جو گلدستہ، جو پھول معاشرے کے سپرد کرنے والا ہوں، اس کو اس انداز سے پیش کروں کہ اس کی خوشبو سے سب معطر ہوں، سب اس سے لطف اندوز ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس پھول کے اندر جو ہے کوئی ایسی کمی پیشی رہ جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر نامنی پیدا ہو جائے. آج بہت سی معاشرے میں جو مثلاً
ہم اعتدال کی طرف معاشرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ایک خلا معاشرے کے اندر تربیتی حوالے سے پیدا ہو رہا ہے, ان تمام کی جو تمام وجوہات ہیں, اگر اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ گھرانے کی طرف پلٹتی ہیں, تربیت کی طرف پلٹتی ہیں. اور جہاں پر تربیت پر توجہ دی گئی ہے, جہاں پر بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے ان کو بہترین انداز سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے, یہ ضروریات مادی نہیں بلکہ وہ ضروریات کے جو بچے کا ذہن جس کو قبول کر رہا ہے, بچے کے ذہن کے حوالے سے, اس کی فکر اور اس کی نشو و نما کے حوالے سے مطابقت رکھتے ہوں. تغوی صاحب, آپ نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ بچے کو اپنے دور کے مطابق پالا جائے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی یعنی اپنے ایک کلام میں اسی حوالے سے آپ نے بتایا اور کہا ہے اور تاکید کی ہے. اس کی کس قدر اہمیت ہے؟ بہت سارے بچے جو ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی جو چیزیں, ان کی جو فکر ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے, اب اس دور کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ فکر کس حد تک صحیح ہے اور ہمارے والدین کتنا پیچھے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ والدین کو اپڈیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. اور ہمیں بہرحال اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلے جو ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آشنائی حاصل کرے. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس موضوع کی طرف مطالعات کو اپنے بڑھائیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ احادیث پر تھوڑی سی توجہ دی جائے, قرآن سے جو ہے وہ لو لگائی جائے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے مثلاً آج کل پریکٹس ہیں کہ جو والدین دنیا میں فرزند کو لانے سے پہلے ان کی پہلے خود اپنی تربیت کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ساری توجہ جو ہے وہ بچے کی تربیت, نہیں, بچے کو تربیت دینے سے پہلے والدین یہ کوشش کریں کہ وہ بچے کی تربیت کرنے کے وسائل کی تربیت خود حاصل کریں. اگر ان کو مثلاً کسی معلم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ باقاعدہ مثلاً جائیں, معلم کے پاس جائیں. میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں کہ آج کے علم روز کے حوالے سے, مثلاً سائنس کے حوالے سے, اگر ہمیں کسی مثلاً گفتار شناس کے پاس, کسی مثلاً نفسیات کے ماہر کے پاس, کسی مثلاً ایسے فرد کے پاس کہ سائیکولوجیکل طریقے سے وہ ہم کو اولاد کی تربیت کے گر جو ہے وہ سکھائے, تو ہمیں جانا چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ انسان روز وہ مثلاً ماہر جو ہے وہ علم روز کے بہت نزدیک ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ ہم کو بہترین انداز سے جو ہے وہ رہنمائی ہماری کر سکتا ہے, بشرطے کہ ساتھ ساتھ ہم خود بھی مثلاً اپنی جو اسلامی اقدار ہیں اس پر بھی توجہ کو ہمیں مرکوز رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا تقوی صاحب. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے, آپ ناظرین بھی ہمیں یقین ہے ہمارا ساتھ دیں گے آپ لوگ. اور ربا, ایک چیز تھی وہ یہ کہ جنگ کے زمانے, یہ جنگ جب ختم ہوئی ہے ایران میں جو مسلط کی گئی تھی, اس کے بعد بہت ساری چیزوں پر جو توجہ دی گئی, ان میں سے ایک یہی تھا کہ خصوصی کلاسز رکھے جاتے تھے جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بالخصوصی, اور جو بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا یعنی ان کا ارادہ ہے کہ مثال کے طور پر 1 سال کے اندر مثلا ان کا بچہ پیدا ہو جائے گا یا یہ والد یا والدہ بننے جا رہے ہیں, ان کے لیے کلاسز رکھے جاتے ہیں کہ کس طرح سے تربیت کی جائے. یہ بہت اہم قدم ہے. بالکل ایسا ہی. اور آج ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ مونٹیسریز یہاں پر جو ہے یا اسکول جو ہے خود اس میں ماہر نفسیات وہاں پر ہوتے ہیں جو ماں باپ سے بات چیت کرتے ہیں اور خود بچے کو بھی اس بات چیت میں انوالو کرتے ہیں, بیان جو رابطہ ہے ان کے بیچ کا اسے بہتر بنا سکے. تقوی صاحب, تربیت کا معاملہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے. اس میں آپ نے ایک تو یہ بات کہی کہ نام رکھنے سے شروع ہونا چاہیے. نام کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, نام جب انسان رکھا جاتا ہے نام, تو اس حوالے سے جو نام سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ پوری تاریخ ہوتی ہے. اچھے نام سے کے جو اثرات ہیں وہ مثلاً ہم اگر معنوی اعتبار سے دیکھیں تو معنوی اعتبار سے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اجتماعی اعتبار سے بھی اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. آپ ایک اچھا نام سلیکٹ کریں گے, اچھا نام جو ہے رکھیں گے اپنے فرزند کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ اس
اپنے ہوش و حواس اور اپنی مثلاً فکر کے مطابق جب آگے بڑھے گا، تربیت اس کی ہوگی، نشو و نما پائے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے گا تو اس نام سے مربوط جو شخصیت ہے اس کو وہ دیکھے گا، اس کی زندگی دیکھے گا، اس کا جناب علی ایک تاریخ دیکھے گا، مطالعہ کرے گا اس کا، اور جب اس کی اچھائیاں، جب اس کے کارنامے، جب ان کے وہ اثر انگیز شخصیت کہ جس نے مثلا ایک بہت وسیع اثر جو ہے وہ گزارا ہے، تو وہ انسان کی ذہن اور عقل و شعور پر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوں۔ دوسرا نقطہ جو معاشرتی مثلا سماج کے اعتبار سے ہے، نام جب کسی کا لیا جاتا ہے، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں، تو اس نام لینے میں بھی جو ہے وہ اگر آپ ایک ایسا نام لے لیں کہ جس کے معنی کا آپ کو معلوم نہ ہو، جس کے مثلا پس منظر آپ کو معلوم نہ ہو، بس ایک جو ہے آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ والدین کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی منفرد نام نکالا جائے جو کہیں نہیں ہو، تو اس کہیں نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں نے کئی نام چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، مطلب بڑے ہو گئے جب ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ نام تو آپ نے رکھا لیکن یہ تو مثلا فلاں تھا، یہ تو مثلا فلاں تھا، تو وہ والدین ایک دم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے، تو وہ ایک دم اپنے بچوں کے نام تبدیل کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی گھرانے کے اندر، تربیت کے اندر نام میں سب سے اہم چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ آپ انبیاء کرام کے ناموں میں سے نام رکھیں، آپ ائمہ اطہار علیہم السلام کے ناموں میں سے نام رکھیں، تاکہ یہ نام وہ ہیں کہ جو صحیفوں میں موجود ہیں، اللہ کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کو جو براہ راست جن کا واسطہ جو ہے وہ بزرگ ہستیوں سے ہے، ائمہ سے ہے، انبیاء سے ہے، تو یہ خود بخود جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں نام کے حوالے سے۔ ایک اور چیز جو میں مثلا یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس میں ہم مغربی مثلا معاشروں سے متاثر نہ ہوں، چونکہ بہرحال یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس کے اندر اگر آپ خود یہ توانائی، یہ طاقت نہیں رکھتے نام رکھنے کی، صلاحیت نہیں رکھتے، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تو اس میں بھی آپ کسی جو ہے اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جو ہے اب ایک روش یہاں پر مثلا میں نے دیکھا ہے اس کو، یہ قرآن سے نام نکلے گا، تو وہ مثلا یہ کہ کس طرح سے نکلے گا اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ نام آپ کہا جی قرآن سے نکالا ہے، جبکہ ہمیں روایتوں میں یا کوئی ایسی سند نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ مثلا ثابت ہو کہ نام جو ہے وہ قرآن سے بھی جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ مثلا سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ اس سلسلے کے اندر جو ہے اگر آپ خود ناتوان ہیں تو کسی توانا آدمی سے، اہل علم سے رجوع کر کے جو ہے وہ باہمی مشورے سے نام کا تعین کریں، اور اس کے اثرات کو یقیناً جو ہے وہ ہم دیکھا ہے ہم نے کہ اس کے اثرات بالکل جو ہے وہ انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، راست پڑتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا وہاں پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے تقریباً یہ پورے اس علاقے میں چلا ہوا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے نام، اور اکثریت ان میں جو سنائی دیتی ہے وہ بے معنی ہوتی ہے، اور جب بھی پوچھو کہ یہ کس زبان کا نام ہے، کہنا یہ فارسی کا ہے، چلے ہو سکتا ہے فارسی کا ہی ہو، پتہ نہیں۔ اچھا، ایک تربیت کے معاملے میں ہی آپ کے نام کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو کس انداز سے پکارا جائے، اور یہ کہ توہین آمیز بعض وقت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا مثلا ڈیگریڈ کرنے کے لیے، یا جو بھی، قرآن کو کہاں پر رکھا جائے تربیت کے حوالے سے اولاد کی؟ دیکھیں، حرف اول و آخر تو قرآنی ہے کہ ہم اگر واقعاً اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اسلامی روش کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو قرآن کو سرنامہ کلام جو ہے نا وہ قرار دینا پڑے گا، اور ہم نے اپنے گرد اور اطراف میں ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جو قرآنی گھرانے ہیں، کہ جہاں پر فرزندان جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، جہاں پر والدین حافظ قرآن ہیں، اور جہاں قرآن کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر اتنی برکت
اور اتنا نور ہے کہ قرآن انسان کی حفاظت کرتا ہے، بے شک قرآن انسان کا محافظ بن جاتا ہے، قرآن اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے انسان پورے طریقے سے قرآن کو میں جو ہے وہ کہ ایک ایک اصول میں جو ہے وہ اپنے نگاہوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں روایتوں کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ ہے تو تاکید کی گئی ہے کہ مخصوص سوریں ہیں کہ جو ماں جو ہے پڑھے اور مختلف اوقات میں پڑھے، اس کے اثرات جو ہے وہ جنین پر، بچے پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم مثلاً اسی وقت سے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیں تو بچہ جب پیدا ہو اس کے بعد جو ہے قرآن سے اس کو متمسک کر دیں، جوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اندر قرآن جو ہے ایک بہت اہم مرکزی اور انمٹ کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ہماری پوری گفتگو اس سے پہلے بھی جو ہوئی ہے اور ابھی جو ہو رہی ہے اس کا محور ہی اصل میں جو ہے وہ اسلامی و قرآنی اقدار ہیں۔ ہم جو کبھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں کہ مثلاً جدید ٹیکنالوجی اور جدید روشوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کا مقصد و ہدف بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کے دائرے کے اندر جو ہے رہتے ہوئے ہم جدید روش سے استفادہ کریں۔ بالکل۔ اور اگر ہم مثلاً قرآنی افراد سے، اور وہ افراد کے جو قرآن پر اشراف رکھتے ہیں، تسلط رکھتے ہیں، تفاسیر پر جو ہے وہ گرفت رکھتے ہیں، ان کو مثلاً اپنا رہنما بنائیں اور ان سے کمک و مدد لیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایسے سینٹرز موجود ہیں کہ جہاں پر شادی سے پہلے جا کر انسان جو ہے وہ مشاورہ جو ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے امور کے اندر بھی مثلاً یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس کی کوئی قدغن ہو، نہیں، بلکہ یہ ہماری تربیت کے امور کے اندر جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے تو میری تو تاکید بلکہ میرے بزرگان کی اور جن سے میں نے کچھ حاصل کیا ہے ان سب کی بھی یہی تاکید ہوتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت جو ہے اگر ہم ان سے متمسک رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقین کیجئے کہ اولاد جو ہے اس کی تربیت میں ہم جو ہے وہ پورا طریقے سے حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بھی ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، جہاں پر بھی ہم نے سیرہ اہل بیت کو سے دوری اختیار کی، تو پھر تھوڑی بہت پرابلمز جو ہیں وہ پیدا یقیناً ہونا شروع ہوں گی۔ تو میری یہ درخواست ہے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، کہ وہ خود بھی مطالعات کو اپنے بڑھائیں اور قرآنی تربیت کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا نوید حیدر تقوی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور اچھا کل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں۔ اچھا تو زیادہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو 1 منٹ میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ یہ اس کو اگر ہم لوگ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، گفتگو ویسے کافی حد تک ہو چکی ہے، لیکن اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں۔ جی ہاں، اصل میں گفتگو تو یہ ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کے بہت سارے گوشے ہیں، شعبے ہیں، اور اگر آئندہ کبھی وقت ملا تو اس حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ آخری کلام اور گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بیش از حد توجہ دینی چاہیے تربیت کی طرف، اور ایک ہدف و مقصد ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے والدین نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ جو ہم اولاد لے کر آ رہے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں ہماری گردن کے اوپر، اور ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے، تو یقیناً یہ گھر جو ہے وہ گلستان بن جائے گا، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم ان نکات کی طرف غور نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً پھر ہمیں کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس موضوع کو اہمیت دیں، اور اگر ہم اس موضوع کو اہمیت، جہاں دوسرے موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں وہاں اس موضوع کو بھی دقیقاً اہمیت دینی چاہیے، تاکہ ایک سالم اولاد کو ہم معاشرے کی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا نوید حیدر تقوی صاحب، اور انشاءاللہ کہ مفید ثابت ہوئی ہوگی آج کی گفتگو بھی آپ عزیز ناظرین کے لیے۔ اور قرآنی تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ یقیناً جتنی بھی اس کے بارے میں ہم لوگ معلومات حاصل کریں اتنا کم ہے، اور ایک بہترین معاشرہ تیار کرنے کے لیے یقیناً
ہمیں ایک بہترین گھرانہ تیار کرنا ہوگا. چلتے ہیں رباب منصوری کی طرف. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اس کا وقت یہ ہم لوگوں کا مطلب نہیں بالکل کہ ختم ہو گیا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. ابھی بھی ہم سیکھنے کی حالت میں ہیں اور سکھانے کی حالت میں اپنے بچوں کے لیے ہیں.